بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈیک کنسلٹنٹ آپ سب لوگوں کے فیوریٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ سید حیدر جعفری صاحب سے آج میں نے بہت امپورٹنٹ جو پریڈکشنز لینی ہیں وہ میں آپ کو ٹاپکس بتا دیتا ہوں۔ اپریل کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو مختلف کیسز جڑے ہوئے ہیں ان حوالے سے بھی بات کروں گا۔ اور اپریل میں پی ٹی آئی نے کمر کس لی ہے، تحریک چلانے کی تیاریاں، ریلی سٹارٹ ہو گئی ہیں اور پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی سے بھی رابطے کر لیے ہیں، اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا۔ اور ایک جو ججز کا معاملہ چل رہا ہے اس پر بھی میں نے بہت امپورٹنٹ پریڈکشن لینی ہے۔ کوئی عدلیہ تحریک بھی چل سکتی ہے کیونکہ شیر افضل مروت صاحب ایسا اندیہ دے رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی 6 اپریل کو ایک باقاعدہ ایک تحریک کا آغاز کر رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے 25 اپریل کا اعلان کیا ہوا ہے اور ضمنی الیکشن بھی آ رہے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی اس میں کامیاب ہوگی؟ اور علی امین گنڈا پور صاحب ان کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، کیا علی امین گنڈا پور صاحب گرفتار ہوں گے اور کیا وفاق اور کے پی کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ آج پریڈکشنز میں نے لینی ہے سید حیدر جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے۔ سر ایک طرح سے تو آپ کی پریڈکشن صحیح ثابت ہو رہی ہیں، ریلیز سٹارٹ ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی نے کمر کس لی۔ آپ کہتے تھے اپریل اور مئی میں کنفرنٹریشن ہے بہت زیادہ، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اسی کنفرنٹریشن کی طرف اب سیاست جا رہی ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے جو اللہ نے انرجیز میں ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، انرجی پیٹرنز کی وجہ سے گراؤنڈ کی ریالٹیز بدلتی ہیں، ٹھیک ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کی وجہ سے انرجی پیٹرنز نہیں بدلتے۔ بالکل اس وقت جو سچویشنز ہیں یہ وہی ہیں جو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں، اور کانفرنٹریشن چونکہ جنوری میں ہی شروع ہو گئی تھی، اور پھر سیکنڈ ہاف، خاص طور پہ سیکنڈ ہاف 2024 کا بالکل یہ بڑا اہم ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو لیٹ اٹ گو کر دیا جائے گا، اچھا خاص طور پہ اپریل مئی، اور اپریل کا میں نے عرض کی تھی مارچ کا پہلا اور چوتھا ہفتہ، اور اپریل جو ہے وہ اب آنے والا وقت آپ دیکھیے گا، اپریل بالکل کے مہینے میں بھی چیزیں ایسی ہیں، اور خاص طور کے اوپر اپریل کے آخری دو ہفتے، بالکل یہ بہت زیادہ جو ہیں وہ الجھاؤ کا باعث بنیں گے۔ بلکہ آپ سمجھ لیں آخری دو ہفتے بھی نہیں، 13 اپریل کے بعد سے آپ خود چیزیں بدلتی ہوئی دیکھ لیں۔ بدلتی ہوئی وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گی، کوئی عمران خان صاحب کے حق میں جائیں گی، ملک کی دیکھیں، اگر تو میں آپ کو کہوں کہ ملک میں کچھ اسٹیبلٹی آ رہی ہے تو وہ نہیں آ رہی۔ اچھا اگر کوئی جو ہے نا وہ ہے، ہاں کنفرنٹریشن بڑھے گی، اس کنفرنٹریشن کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ٹھیک ہے، ورنہ اٹھتے گئی پیری ہے۔ اور باقی یہ جو حالات ہیں اس وقت، جو سچویشنز ہیں، وہ فوری طور پہ ٹھیک تو نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک، رہ گی بات کنفرنٹریشن کی، تو کنفرنٹریشن تو سر زحل اور پھر اس کے بعد دو سیارے جو میں نے آپ کو کہا تھا ان کے اوپر نظر رکھیے گا، مارس اور وینس۔ اچھا مارس اور وینس جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا، ایک گرہن گزر چکا ہے، ایک آگے آ رہا ہے، جی، اس پہ بھی میں نے بات کرنی ٹھیک ہے ہے۔ بعد میں۔ تو یہ جو دو گرہن ہیں انہوں نے تو تباہی پھیر دی، بالکل اور ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں سب سے اہم ہے بحث مباحثہ، لڑائی جھگڑا، کنفرنٹریشن، یہ چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر آپ حکومت کے اندر ہی دیکھیں گے کہ چیزیں آپس میں گروپوں میں بانٹی جا رہی ہیں۔ یہ گروپنگ کی لڑائی بڑی اہم ہو کے آئے گی۔ اچھا گروپنگ پی ٹی آئی میں بھی خیر ہو رہی ہے، پی ہر ٹی طرف آئی ہو۔ میں بھی ہوگی، مسلم لیگ میں بھی ہوگی، پیپلز پارٹی میں بھی ہونے کے چانسز ہیں، بلکہ بڑے گھروں میں بھی ہونے کے چانسز ہیں۔ اچھا، ایک گروپنگ کی اب بات کر رہے ہیں تو ایک معاملہ بہت زیادہ ان ہے، ہر کوئی اس پر بات کر رہے۔ 6 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جنہوں نے مداخلت ہونے کی صورت میں چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، اور چیف جسٹس صاحب کی پی ایم سے بھی ملاقات ہوئی، شہباز شریف صاحب سے، اس کے بعد ایک کمیشن بنایا گیا جس کے سربراہ بھی مقرر ہو گئے ہیں تصدق جیلانی صاحب۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے سر کچھ بھی نہیں ہونا، یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کمیشن کچھ کر سکے گا، ابھی نہیں۔ اچھا یہ ابھی وہ وقت ہی نہیں ہے انرجیز کے مطابق جس میں یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں، ابھی یہ خراب ہوں گی۔
اب یہ خراب ہوں گی؟ یہ ابھی خراب ہوں گی، اس کے بعد پھر آنے والا وقت ہوگا، اس میں ٹھیک ضرور ہوں گی لیکن ابھی ٹائم اچھا انشاءاللہ۔ ابھی مجھے لگتا ہے، اور جو آپ نے اشارتاً کہا تھا، مجھے بھی اس کے چانس نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی بہت سالڈ گراؤنڈ کے اوپر نہیں، جو عدلیہ کی تحریک کے وہ شیر افضل مروت صاحب پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اشارے انرجی پیٹرنز دے رہے ہیں، اچھا لیکن چونکہ ابھی بہت مضبوط نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا۔ اچھا، چانسز ہیں کوئی عدلیہ تحریک موومنٹ بنے؟ ہم جب چیزوں کو دیکھتے ہیں نا 80% سے زیادہ، بالکل تو پھر ہم بہت کیٹاگوریکلی کہتے ہیں کہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں بھی 20% کا مارجن ہوتا ہے، بالکل اور جب ہم 51% کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہونے کے چانسز، بالکل ٹھیک، اور اگر 50% سے کم ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ حتمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے پی ٹی آئی نے جو ریلیز کا آغاز کیا اور آگے تحریک بھی چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایکٹیو ہیں، پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی سے بھی رابطے کر لیے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ریلیز کی صورت میں پی ٹی آئی تیزی لانے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے عمران خان صاحب کو رہا کروا پائے گی؟ رہائی کے لیے بیسیکلی وہ کر رہے ہیں۔ عمران خان جو ہے نا، وہ انہوں نے ابھی ٹائم لگے گا، لیکن آنا تو انہوں نے ہر صورت ہے۔ اچھا کوئی دنیا کی طاقت آئی کے کو جو ہے نا وہ غائب نہیں کر سکتی۔ آئی کے از سم تھنگ ایلس، اس نے آنا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن ابھی جو سچویشنز ہیں اس کے مطابق ریلیز جو ہیں یہ اچھا خاصا دباؤ تو بنا سکتی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب فوری طور پہ باہر آ جائیں تو وہ ابھی چانس مجھے نہیں لگ رہا، اچھا لیکن کانفرنٹریشن ہوگی۔ اور ابھی میں نے آپ کو یہ عرض کی تھی کہ میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ آخری جھٹکا بڑے زور سے لگے گا، لیکن اچھا ہوگا آخری، اچھا، ہوگا آپ آخری، کو اسی سال وہ آخری جھٹکا لگتے نظر آ رہا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہے؟ اچھا ہوگا آخری جھٹکا، بڑا زور سے لگے گا، لیکن ہوگا، وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہوگا آخری۔ ہوگا آخری، اور وہ آپ کہتے ہیں آخری ہوگا اور بڑا زور کا جھٹکا ہوگا؟ یس سر۔ اس سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ حکومت ہی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں حکومت کو لگے گا یا عوام کو لگے گا، لگنا تو بڑی زور سے، عوام کو تو ویسے مہنگائی کے اور ان کے ٹیکے لگتے رہتے اور بھی لگیں گے سر، ابھی تو کچھ، ابھی عوام کا آپریشن نہیں ہوا، ہیں۔ اچھا ابھی تو صرف چھوٹے چھوٹے ٹیکے لگ رہے ہیں، ابھی آپریشن شروع ہونا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو حالات ہیں مہنگائی کے، وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ کڑاکے کٹ دینے نے، عید کی گرمی نے نا، گرمی نے کہ مہنگائی نے؟ یہ جو گرمی بھی کڑاکے نکالے گی نا تو اس میں باقی سب کے کڑاکے نکل جائیں گے۔ یہ جو لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی۔ گرمیوں کا موسم اس ہوں، بار جو ہے نا وہ خیر خیریت سے نکلتا نظر نہیں آ رہا، اچھا مجھے خیر خیریت سے گرمیوں کا موسم نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، آپ ویسے لاسٹ ٹائم بھی سال ویسے وہی ہے، پچھلے سال کی بات اگر آپ دیکھیں اپریل مئی میں جا کے 9 مئی اور اس طرح عوام مشتعل ہوئی اور کنفرنٹریشن ہوئی، تو آپ اس کنفرنٹریشن سر کی وہ طرف بات کریں؟ 23 کے اثرات تھے، 23 کے اپنے نمبر سے، ہوں ٹھیک ہے، 23 میں کچھ اور چیزیں کسی اور طرف کو جا رہی تھی، 24 کی انرجی ان میچڈ ہے، اچھا 24 میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا بالکل اس ٹھیک، کی مثال پچھلے سالوں میں نہیں ملے گی، اچھا اس کی مثال پچھلے سالوں میں نہیں ملے بالکل ٹھیک ہے۔ جعفری صاحب مجھے یہ بتائیں، ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں، ضمنی الیکشن میں آپ کو پی ٹی آئی جیتتی نظر آ رہی؟ چانسز تو بہت اچھا، کلین سویپ کرے گی یا؟ ہیں، مجھے لگتا ہے کوشش تو پوری کریں گے، عوام نے جتنی کوشش پہلے کی ہے عوام اس وقت بھی اتنی ہی کوشش کریں گے، اچھا اور لیکن اس بار ذرا عوام کو دباؤ میں زیادہ لایا جا سکتا ہے، کیونکہ اب حکومت آ گئی۔ سونی سنکھی حکومت ہے۔ اچھا علی امین گنڈا پور صاحب، پہلے بھی ایک کیس میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، سی ایم کے پی کے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے ایک اور وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، آپ کو وہ گرفتار ہوتے نظر آ رہے؟ سر مجھے نہیں لگتا، لیکن یہ میں نے آپ کو کہا تھا، اور مجھے اس کی انرجی بہت کلیئر کٹ نظر آ رہی ہے کہ کے پی کی تاریخ کا کامیاب ترین سی ایم بننے جا رہا ہے، اچھا اگلے زیادہ سے زیادہ 100 دن کی کارکردگی بتا دے گی کہ وہ کہاں کھڑا، اچھا زیادہ سے زیادہ 100 دن کی کارکردگی بتا دے گی کہ کہاں علی امین گنڈا پور کھڑا۔ بالکل ٹھیک ہے۔
آپ کو لگتا ہے وفاق اور پی ٹی آئی کے پی کے میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ آمنے سامنے کہیں آ سکتی سر اس سے پہلے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، اس کی شاید نوبت نہ آئے. اچھا عوام آپ سر عوام کی بھی بات بھول جائیں، مجھے آپ کا افغانستان بارڈر ہاٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ وفاق اور صوبہ آمنے سامنے نہ آئے، افغانستان اور پاکستان افغانستان اور پاکستان آمنے سامنے اچھا اتنے شدید مسائل ہو خطرات ہیں. جائیں، مسائل ہو جائیں. اور اتنا آسان نہیں ہوگا عوام کے خلاف رہتے ہوئے جنگوں کو جیتنا، بڑا مشکل ہو جاتا. اس کا آپ کو کوئی سلوشن بھی نظر آ رہا سلوشن اللہ کے پاس ہوتا ہے سر، انسانوں کے پاس تو نہیں ہوتا. اینڈ اللہ ہیز ہز اون پلان. ہے؟ بالکل. ایک سروے آیا ہے جس میں پاکستان کے لوگوں نے جمہوری نظام پر تقریباً ان کا اعتبار اٹھ گیا. آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں جمہوریت ختم ہو جائے گی اور صدارتی میں نظام نے آ آپ سکتا؟ کو کافی عرصہ پہلے کہا تھا پاکستان کا نظام مجھے بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل آپ نے کہا تھا. میں صرف یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں، کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کہتا. میں بار بالکل بار اس بات پہ، کریڈٹ صرف اللہ کا ہے. بالکل تو یہ یاد دہانی کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے ایسا ممکن گا، ہے ایسا ہو جائے گا، چانسز بہت ہیں. ود ان. سال، 2 سال، اچھا 3 سال، بس. اس سے زیادہ نہیں. اب کہانی اور نہیں ہے، طرف جا رہی ہے. نہیں ہے سر، اس سے زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سید رضا جعفری ویلکم صاحب، سر، آپ نے وقت دیا. ویلکم. ویورز سید رضا جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے انالیسس سنے، ان کے ویوز سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.